لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو 200 روپے دے رہا ہوں، میں آپ کو سنتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے 200 روپے قبول کر لیجئے۔ اور پھر مجھے میسج کیا کہ حضرت 20 روپیہ 2 افراد رہ گئے ہیں، میں ان کا 20 روپیہ کل آپ کو بھیج دوں گا، چونکہ آج میرے پاس 20 روپیہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی جب رقم موصول ہوتی ہے نا، اور جب ان کی اس طرح کے فون آتے ہیں، یہ اپنے جذبات شیئر کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم دل کانپ جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اب شاید اس گناہگار سے اللہ رب العزت بہت بڑا کوئی کام لینے والا ہے۔ دیر لگ سکتی ہے، لیکن ہمارے مدرسے کا کام اب رکے گا نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد امیروں کے خزانوں پر نہیں، بلکہ غریبوں کے مزدوروں کی آہوں پر، ان کی آنسوؤں پر اور ان کے خلوص پر رکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سبھی حضرات کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اپنا چھوٹا سا تجربہ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے تربیہ ایجوکیشنل سینٹر کا کچھ ایسے لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں کہ جن کو آج خود ایک بڑے تعاون کی ضرورت ہے۔ غریب ہیں، مجبور ہیں، رکشہ چلانے والے لوگ ہیں، اور آگے پیچھے کوئی سہارا نہیں ہے، اور وہ ہاسپٹل میں پڑے تڑپ رہے ہیں، ان کو ڈریپ چڑھ رہی ہے، وہ زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں، لیکن جب ہمارے مدرسے کا نام سنتے ہیں تو ان کے پاس جو دوا علاج کے پیسے ہیں نا، ان میں سے 10 20 50 100 200 روپیہ جو بھی ان سے ہو پاتا ہے، وہ اس کو خلوص کے ساتھ نکال کر کے مجھے فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت یہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی رقم ہے، اسے آپ اللہ کے لیے اپنے مدرسے میں لگا دیجئے، تعلیم میں لگا دیجئے۔ اور ایک بھائی نے کل فون کر کے تو مجھے یہاں تک بتایا کہ حضرت اب میری زندگی کا تو کچھ بھروسہ نہیں ہے، اور یہ میرے پاس 20 روپیہ ہے جو میں آپ کو بڑی محبت سے بھیج رہا ہوں، حضرت میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن اسے آپ اپنے مدرسے میں لگا دیں گے تو کیا پتہ میری اس 20 روپے سے کسی بچے کی زندگی سنور جائے۔ اللہ کی قسم میرے بھائی، جب ان لوگوں کی یہ رقم مجھے موصول ہوتی ہے نا، تو یہ ظاہر میں تو بہت معمولی رقم ہوتی ہے، لیکن اس کا وزن کروڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ یہ رقم نہیں ہوتی ہے، یہ اصل میں ان لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، جو اپنا پیٹ کاٹ کر کے، جو رکشہ چلا کر کے، فاوڑا چلا کر کے دیتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی جب رقم موصول ہوتی ہے نا، اور جب ان کی اس طرح کے فون آتے ہیں، یہ اپنے جذبات شیئر کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم دل کانپ جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اب شاید اس گناہگار سے اللہ رب العزت بہت بڑا کوئی کام لینے والا ہے۔ دیر لگ سکتی ہے، لیکن ہمارے مدرسے کا کام اب رکے گا نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد امیروں کے خزانوں پر نہیں، بلکہ غریبوں کے مزدوروں کی آہوں پر، ان کی آنسوؤں پر اور ان کے خلوص پر رکھی ہے۔ کل ایک چشتی صاحب کر کے رات میں انہوں نے فون کیا، بتانے لگے کہ حضرت میری اہلیہ کینسر کی مریض ہیں، اور میں خود کمر کی ہڈی کو لے کر کے بہت ڈسٹرب رہتا ہوں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو 200 روپے دے رہا ہوں، میں آپ کو سنتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے 200 روپے قبول کر لیجئے۔ ایک بہن نے فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اکاؤنٹ میں صرف 100 روپیہ تھا حضرت، میں نے وہ 100 روپیہ تعلیم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکال دیا، 100 بھیج دیا۔ ایک بھائی تھے، ابھی ان کا نمبر ہے میرے پاس، انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج کیا، انہوں نے پہلے دن 130 روپیہ مجھے بھیجا، وہ اپنے گھر پریوار کے حساب سے کچھ لگائے ہوں گے، چونکہ میں نے 10 روپے کی گزارش کی تھی، تو انہوں نے اپنے پورے گھر کے افراد کا حساب لگا کر کے 130 روپیہ بھیجا، اور پھر مجھے میسج کیا کہ حضرت 20 روپیہ 2 افراد رہ گئے ہیں، میں ان کا 20 روپیہ کل آپ کو بھیج دوں گا، چونکہ آج میرے پاس 20 روپیہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچیے، اتنے خلوص کے ساتھ،
اتنے درد کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ جب دینے والے ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمارا کام بھلا کیسے رک سکتا ہے؟ دیر لگے گی لیکن کام انشاءاللہ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ آپ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کی، ملت کی اور سماج کی زیادہ سے زیادہ سیوا کرنے، خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔